ये है वक्त मीडिया। पहली जंगे आजादी 1857 के शहीद चौधरी जबरदस्त खां व शहीद नवाब उल्फत खां की याद में 13 मई 2017 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक शाम शहीदों के नाम उन्वान से एक अजीमुशान नशिस्त का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के कन्वीनर रहे एक्टर, शायर, राइटर, हापुड़ की जानी मानी शख्सियत जनाब फसीह चौधरी साहब। दूसरे कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत जनाब मरगूब त्यागी साहब। तीसरे कन्वीनर रहे शायर जनाब बलीग हापुड़ी साहब। मेहमाने खुसूसी रहे उर्दू नवाज शख्सियत उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जनाब शाहिद मंजूर साहब। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम का ये वीडियो। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं आज की इस नशिस्त का मकसद बयान करने से पहले चाहूँगा कि इस नशिस्त के को कन्वीनर और जिनकी खातिर और जिनके लिए ये नशिस्त हम हर साल या मुशायरे करते हैं, शहीद चौधरी ज़बरदस्त खां, शहीद उल्फत खां, उनके परपोते डॉक्टर मरगूब त्यागी को और बलीग हापुड़ी को चाहूँगा कि वो मेरे करीब आएं ताकि मैं सामईन हजरात के सामने फिर उनसे दरख्वास्त करूं कि इस को मनाने का मकसद और सभी को याद करना चाहिए ऐसे शहीदों को जो इस मुल्क को आज़ाद कराने में ऐसी कुर्बानियां दे गए जिन्हें ये मालूम नहीं था कि उसका रिजल्ट उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी और हम आने वाली नस्लें उससे फैज़याब हो रहे हैं। मैं दरख्वास्त करता हूं, आइए ये दोनों मेरे भाई बहुत मेहनत और कोशिशों के साथ इस नशिस्त को करने में इस कदर कामयाब मुझे नज़र आ रहे हैं कि जितने शोरा हजरात ये वो हैं जो हिंदुस्तान और बैरून मुल्क एक से एक अच्छी जगह जाकर के शोहरतें पा रहे हैं। हमारी छोटी सी इस बस्ती में हमारी दरख्वास्त पर ये लोग आए हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं डॉक्टर मरगूब त्यागी से कहूंगा कि वो शहीदों के ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह इल्मी एतबार से मेरे से बहुत ज़्यादा काबिल लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो जाए। चौधरी फसीह साहब जो बड़े भाई हैं, इसमें दो राय नहीं कि बहुत ही जज्बाती तौर पर लगातार चौधरी ज़बरदस्त खां के नाम से इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह रखते रहते हैं। आप सब लोग हमारे शहर के मोअज़्ज़िज़ लोग हैं और बाहर से भी जो हमारे काफ़ी मोअज़्ज़िज़ हजरात यहाँ पर आए हुए हैं। साथियों, मैंने परसों भी जो 10 मई का प्रोग्राम था, तो वहाँ 10 मई के प्रोग्राम में मैंने एक चीज़ कही थी कि हम लोगों को अपनी आने वाली जनरेशन्स को, अपनी आने वाली नस्ल को जंग आज़ादी के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। ये हम लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी नस्ल को अच्छी बातें देकर जाएं, अपनी नस्ल को ये बात बताकर जाएं जिस बात से इस मुल्क को फ़ायदा पहुंचे। 1857 एक इतनी बड़ी क्रांति, आप सोचिए कि पूरी दुनिया में जिसकी हुकूमत हो, अकेले हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, द ग्रेट ब्रिटेन, जिनके बारे में यह कहा जाता हो कि इनके साम्राज्य के अंदर सूरज नहीं छिपता, उस साम्राज्य के खिलाफ बगावत करना बहुत बड़ी बात होती है। यह मामूली बात नहीं थी। और बगावत करने वाले सैनिकों की हिम्मत देखिए कि कोई उनको बादशाहत नहीं मिल रही थी,
عام طور پر آدمی آندولن چلاتا ہے. آج کے زمانے کے اندر ہم سرکار کے خلاف آندولن چلاتے ہیں اس امید کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ کہ ایم ایل اے کا الیکشن لڑیں گے یا ایم پی کا الیکشن لڑیں گے اور لوک سبھا میں پہنچ جائیں گے. لیکن جن سینکوں نے بغاوت کری ان کا ٹارگیٹ نہ ودھان سبھا میں پہنچنا تھا نہ لوک سبھا کے اندر پہنچنا تھا. آپ ان کے جذبے کو دیکھیے کہ ان کا ٹارگیٹ صرف اور صرف یہ تھا کہ کس طرح سے ہمارا ملک آزاد ہو. اور اس کے لیے ان 90 سینکوں نے جن کو چربی لگے کارتوس دیے گئے یہ کہہ کر کہ تمہیں اپنے منہ سے کھولنے ہیں, اور ایک ایک سینک کو پراپر کارتوس دیے جاتے رہے. 90 میں سے 5 سینکوں نے کارتوس کھولے, قبول کہا کہ ہم انگریز حکومت کے سپورٹ میں ہیں, انگریز حکومت ہم سے جو کہے گی ہم وہ کریں گے. 85 سپاہیوں نے 90 میں سے اپنے منہ سے کارتوس کھولنے سے انکار کر دیا, جس کو بغاوت مانا گیا. اس بغاوت میں سوچئے کہ جن کے پوری فیملی کو ختم کرنے کے لیے چودھری زبردست خان اور چودھری الفت خان, جن کی پوری فیملی کو یہ آرڈر دے دیا گیا کہ ان کی فیملی میں سے کوئی بھی مرد زندہ نہیں رہنا چاہیے. اس فیملی میں سے 4 سال کے 6 سال کے 2 بچوں کو ایک گھریلو نوکر یہ کہہ کر کہ صاحب میں تو گھریلو نوکر ہوں, یہ میرے بچے ہیں, ان کو بخش دیا جائے. ان کے بچے عبداللہ خان اور عباد اللہ خان, ان دونوں بچوں کو گھریلو نوکر لے گیا, اور لے جا کر کس ماحول کے اندر اس بیچارے نے پڑھایا ہوگا. سوچنے کی بات ہے, ہو سکتا تھا وہ ان سے کہیں نوکری بھی کروا سکتا تھا, جس طرح خود نوکر تھا کسی کے یہاں جھاڑو پوچھا لگوانے کے لیے وہ بھی رکھ سکتا تھا کہ لو مجھے 2 بچے اور مل گئے, میری آمدنی شامل ہو گئی. لیکن سوچئے اس کا بھی جذبہ کتنا بڑا جذبہ, وہ ہلکا جذبہ نہیں ہے کہ اس انسان نے ان بچوں کو پڑھا کر اس اسٹیج تک پڑھایا کہ عبداللہ خان بیرسٹر بنے. کتنی بڑی بات. ایک باپ شاید ہو سکتا ہے اپنے بچے کو پڑھانے میں کوتاہی کر دے, یہ سوچ کر کہ میرا بیٹا ہے, پڑھ رہا نہ پڑھ رہا چھوڑو برے کو, میں اس کی آمدنی کھاؤں گا. لیکن ایک نوکر, وفاداری ایسی ہوا کرتی تھی ہندوستان کے اندر. عبداللہ خان کو بیرسٹر بنایا. بیرسٹر بننے کے بعد ماشاءاللہ عبداللہ خان نے ہر چیز اپنی ملکیت حاصل کری. 700-800 بیگھے کے قریب یہاں ہاپڑ کے اندر انہوں نے زمین تھی. ہاپڑ میں میرٹھ کے اندر ان کے مکانات تھے, اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان, بڑا فخر ہے ماشاءاللہ کہ جس مکان سے میرٹھ کے اندر جنگ آزادی کی چنگاری پھوٹی, اس مکان کے اندر آج میرا دخل ہے, میرا آنا جانا ہے, میرا رہنا ہے, میری فیملی رہتی ہے. ہاپڑ کے اندر ماشاءاللہ جس مکان کے اندر چودھری زبردست خان کی بیوہ رہتی تھیں, 1899 کے اندر جو عبداللہ خان بیرسٹر نے ایک رجسٹرڈ وقف نامہ کرا تھا آج سے 117 سال پہلے, اس نیت کے ساتھ میں کہ میری جائیداد کا استعمال غریبوں کے, غرباؤں کے لیے ہو جانا چاہیے, اس رجسٹرڈ وقف نامے کے مطابق وہ متولی رہے. ان کے بعد میرے دادا متولی رہے, والد صاحب متولی رہے, اور اللہ کا بڑا احسان, بڑا کرم ہے کہ اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ سے ان کی جانب سے میں اپوائنٹڈ متولی ہوں, اور میں وہ سب چیز دیکھ بھال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری نسلوں نے, جو میرے بڑوں نے ہمیں سونپنے کی کوشش کری ہے. اسی کے تحت میں اپنے بچوں کو ہر سال لے جا کر کوشش کراتا ہوں کہ ان کو یہ بتاؤں کہ تمہارے جسم کے اندر وہ خون ہے جس نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے ہندو اور مسلم سوچ سے الگ ہٹ کر صرف اور صرف ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی. تمہارے جسم کے اندر وہ خون ہے, تم پر یہ قرض ہے کہ اگر خدا نخواستہ دوبارہ کوئی ایسا موقع آتا ہے تو یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے اسی خون کا رنگ دکھائیں جو 1857 کے اندر چودھری زبردست خان نے دکھایا تھا. ماشاءاللہ چودھری فصیح صاحب واقعی دوبارہ بدھائی کے پاتر ہیں. ساتھ میں ہمارے چھوٹے بھائی بلیغ ہاپڑی جو چودھری زبردست خان کی نسل سے ہی ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انگریز نے جس نسل کو ختم کرنے کی کوشش کری تھی اس نسل سے آج اتنی شاخیں پھوٹی ہوئی ہیں. بلیغ ہاپڑی ہیں, وسیم چودھری ایڈوکیٹ ہیں, ضیاء الرحمان ہیں, زبیر ہیں, فراز چودھری ہیں. اتنی لمبی آج ہم کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ. شاید چودھری صاحب کے تو 2 بچے باہر ودیش میں بھی ہیں, 3 بچے. تو آج چودھری زبردست خان کی نسل تمام جگہ پھیلی ہوئی ہے, اور آج ماشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر خراج عقیدت اپنی پیش کر رہے ہیں, شردھانجلی پیش کر رہے ہیں. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب کوئی شخصیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جو ملک کے لیے ہوتی ہے تو پھر وہ کسی کی پرسنل نہیں رہ جاتی بلکہ وہ سب کی ہو جاتی ہے. آج واقعی جو چودھری زبردست خان شہید ہیں وہ سب کے لیے ہیں. کوئی اکیلے, کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کا وارث ہوں, بلکہ جو جنگ آزادی کے شہید ہیں
جو جنگ آزادی کے شہیدوں کی باتوں کو مانتا ہے وہ ہر ماننے والا ان کا وارث ہے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو، وہ ان کا وارث ہے۔ میری آپ سبھی شورا حضرات سے بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ ماشاءاللہ یہاں آئے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور قیمتی وقت نکال کر آپ کی وجہ سے ہمیں بھی ماشاءاللہ اتنے قابل لوگوں کو آج سننے کا موقع ملے گا۔ چلیے ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت استقبال ہے، شکریہ۔ اس پروگرام کو اب آگے بڑھاتے ہوئے جو ایک سلسلہ ہے کہ کوئی بھی نشست، کوئی بھی پروگرام ہو تو اس کے لیے ایک صدر کا انتخاب کر لینا، ان کو منتخب کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں اپنے بزرگ جمیل مظہر سیانوی صاحب کو چاہوں گا کہ وہ آئیں اور صدارت کی مسند سنبھالیں۔ شیبان قادری صاحب جو ہیں نظامت فرمائیں گے۔ بلیغ ہاپوڑی اگر اپنے خیالات رکھنا چاہیں تو تشریف لے آئیں اور چند الفاظ ضرور کہیں۔ السلام علیکم۔ بڑے تفصیلی طور پر چودھری زبردست خاں کی شخصیت پر ڈاکٹر مرغوب تیاگی نے بیان کیا، اور چودھری زبردست خاں کی شخصیت پر علامہ اقبال صاحب کا یہ شعر مکمل طور پر صادق آتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا، اور میرا جیسا خاکسار اس پریوار میں جنما یہ میری بڑی خوش نصیبی، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور آپ سبھی حضرات آج اس موقع پر یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سبھی حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی بات کا آخر کرتا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے، پروگرام کا آغاز ہونا ہے۔ السلام علیکم۔ میں شکر گزار ہوں اپنی شریک حیات مشرف چودھری کا، جنہوں نے لکھنؤ سے ہاپوڑ آ کر ہاپوڑ کو بھی لکھنؤ کی طرح وہی تہذیب، وہی تمدن دینے کی کوشش کی جو لکھنؤ میں ہے، اور انہی کی بدولت میں یہ محفلیں سجاتا رہا ہوں۔ خدا کرے کہ ان کا میرا ساتھ ہمیشہ برسوں تک چلے تاکہ یہ محفلیں سجتی رہیں۔ جذبے یوں بھی ہیں کہ جب ہمارے یوسف قریشی صاحب کو یہاں پر بار ایسوسی ایشن، جو ان کی وکیلوں کی سب ایسوسی ایشن ہے، اس میں صدر منتخب کیا گیا، تو مشرف نے مجھ سے یہ کہا کہ آج ہمارے ایک عزیز کو صدر ہاپوڑ کا بننے کا موقع ملا ہے، بڑے خوشی کا مقام ہے، ہم ان کو اعزاز سے نوازیں گے۔ مجھے بہت یہ بات پسند آئی اور میں نے انہیں زحمت دی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے آنے والے ان مہمانوں کا جن کا بڑی دیر سے انتظار تھا، اور بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ چاند تارے تو آ چکے ہیں مگر کچھ چاند ابھی نکلنے باقی ہیں۔ ملک زادہ جاوید صاحب جو پرسوں ہی امریکہ سے تشریف لائے، انہوں نے میری درخواست پر آنا قبول فرمایا، میں شکر گزار ہوں ان کا۔ چوتھی دنیا کی ایڈیٹر محترمہ وسیم راشد صاحبہ، ایک عظیم شخصیت، میری ذرا سی درخواست پر اپنی سما خراشی کے لیے ادھر تشریف لائی ہیں، میں ان کا بھی بہت دل سے شکر گزار ہوں، اور الفاظ نہیں ہیں میرے پاس کہ میں کس طرح ان کا شکریہ ادا کروں۔ بہرحال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرے الفاظ کو وہ گل سمجھیں تو سمجھ لیں کہ میں نے ان کی گل پوشی کر دی۔ لاؤ بھائی، کہاں ہے وہ گل؟
सस्ते में इधर काम चलाना चाह रहा है। अब जिस वक्त मैंने टेलीफोन से, परसों रात की बात है ये शायद, या कल रात की बात है, शाहिद मंजूर साहब से कहा, मैंने कहा हजरत वो फिर शहीद दिवस का सिलसिला आ गया है, तो उन्होंने पूछा कि यार ये बताओ, अल्लाह जाने शाना। जी जी, अजान मुकम्मल हो चुकी है और अजान सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, रुकना पड़ेगा, सब मस्जिदों में होगी। बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई थी कि आज ही मैंने उसमें पढ़ा था एक अखबार में, अजान के बारे में बयान था राखी सावंत का कि अजान और किसी मंदिर में घंटा, किसी गिरजा में होने वाला वो तमाम उनके मजहब का काम जो है वो शैतान को भगाने के लिए होता है। सोनू निगम इस बात को समझ ले। मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी और बड़ी अजीम बात कही और मैं इसकी तायद करता हूं और मैं समझता हूं सभी तायद करेंगे, इस बात की करते ही हैं। अब बाकायदगी से ये फंक्शन शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले जो एजाज हमें करना है अपने वकील साहब का, मैं उन्हें बुला रहा हूं, वो तशरीफ लाएं और उनको डॉक्टर मरगूब त्यागी और हमारे बलीग हापुड़ी, मुशर्रफ चौधरी, तीनों आएं और उनका एजाज करें। वो हमारे शहर के लिए फख्र हमें है कि वो एक जिम्मेदारी के लिए उनको चुना गया है। जबरदस्त खां अवार्ड वकील साहब को माशाल्लाह, बहुत ये इस मौके पर आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए, दिया जा रहा है। सही है। बाकी अवार्ड्स का सिलसिला बाद में रखेंगे। चलिए बहुत देर हो रही है। लीजिए। तो अब आप संभालिए भाई और इसको बाकायदगी से चलाइए थोड़ी। जी जी। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।